رکاوٹیں رحمتیں۔ چھوڑیے مفتی صاحب، ڈاکٹر عفت نے کہا۔ آپ کیا خام خواہ کا جھگڑا لے بیٹھے؟ پھر وہ قدرت سے مخاطب ہوئیں۔ سمجھ میں نہیں آتا، وہ بولی، جب سے آپ یہاں آئے ہیں آپ کے راستے میں اتنی رکاوٹیں کیوں حائل ہوتی جا رہی ہیں؟ چلیے اٹھیے، حرم شریف چل کر طواف وداع کیجیے، مفتی صاحب کی باتیں نہ سنیے، مفتی صاحب خود آپ کے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ قدرت اٹھ بیٹھے اور مسکرا کر بولے، ہاں جبھی یہ مجھے عزیز ہیں۔ قدرت اور ڈاکٹر عفت کے جانے کے بعد میں پھر سوچ میں پڑ گیا، یہ قدرت کیسا آدمی ہے جو رکاوٹوں کو عزیز رکھتا ہے، جو ریزسٹنس کو اہمیت دیتا ہے، جو ان کی پرورش نہیں کرتا، الٹا انہیں عزیز رکھتا ہے۔ کیا رکاوٹیں در پردہ رحمتیں ہوتی ہیں؟ کیا رکاوٹیں واقعی اس بات کی دلیل ہوتی ہیں کہ آگے بڑھنے کا عمل جاری ہے، حرکت مثبت ہے اور رخ درست ہے؟ کیا رخ بھی اللہ کی دین ہے؟ نہیں، میرا دل نہیں مانتا۔ اگر رخ بھی اسی کی دین ہے تو پھر ہماری کنٹریبیوشن کیا ہے؟ اگر اسلام آباد کی ایک ویران سڑک پر بیٹھا ہوا ایک بابا چشم زدن میں میری مرضی کے خلاف انجانے میں میرا رخ اس حد تک موڑ سکتا ہے، اس روز مکہ معظمہ میں میری تمام تر توجہ خانہ خدا پر مرکوز تھی۔ میرے خیالات اور جذبات اللہ کے لیے وقف ہو چکے تھے۔ ہر جگہ، ہر مقام پر مجھے اللہ دکھائی دے رہا تھا۔ ودا ہونے والے زائرین کے چہروں پر، ان کی نگاہوں میں، ان کے دکھ میں، ان کے بند میں